بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال بن ہاسم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر کورس کوڈ 419 ایجوکیشن کے اگلے ٹاپک پر ہوگا۔ آج کا لیکچر باب نمبر 1 کے اگلے ٹاپک اسلامی تعلیم کے نصب العین یعنی ماٹو آف اسلامک ایجوکیشن پہ ہوگا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ اسلامی تعلیم کے نصب العین پر ہے۔ تو اسلامی تعلیم کا نصب العین یعنی اسلامی تعلیم کا جو اس کا موٹو ہے وہ ہے کیا؟ اسلام میں زندگی تعلیم ہے اور تعلیم زندگی ہے، یعنی کہ دونوں کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن حکیم نے پاکیزہ اور کارآمد زندگی گزارنے کے لیے جن عمومی غایات کا تعین کیا ہے وہی آپ تعلیمی غایات بھی بن جاتی ہیں، یعنی کہ جو نصب العین جو ہمارا ہے وہ عین قرآن مجید کے مطابق ہے، یعنی کہ وہ جو رہنے سہنے کے جو طریقے قرآن سکھاتا ہے ہم نے ویسے رہنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسے ہے وہ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلامک ایجوکیشن جو ہے اس کا نصب العین کہلائیں گی۔ تو زیادہ اس چیز پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، چند ایک باتیں میں آپ کو نصب العین کے متعلق بتاؤں گا کہ جو مسلمان ماہر تعلیم تھے وقتاً فوقتاً اسلام کے عمومی مقاصد تعلیم پر ہر دور میں لکھتے چلے آئے ہیں۔ ان تعلیمی غایات میں بعض خاص دور سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض صحیح معنی میں عمومی ہیں جو ہر دور پر لاگو ہو سکتی ہیں۔ قاضی ابن جماعہ نے تعلیمی غایات کی عمومی و خصوصی ملی جلی فہرست پیش کی: رضائے الہی، نشر علم، احیاء شریعت، امت کی بلائی، ظہور حق کا دوام اور باطل کے سرکوبی انہوں نے اس تعلیمی جو غایات یا اس نصب العین میں شامل کی تھی۔ اب اسلامی کردار کی تشکیل و تہذیب بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تزکیہ رضائے الہی اور عرفان نفس کے ساتھ ساتھ معرفت حشر و نشر کو بھی شد و مد سے تعلیمی غایات میں شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علمی رسوخ، ملکہ، ذہنی براکی اور دنیا و آخرت تمام خلدونی انداز فکر کے نمونے ہیں۔ یعنی یہ ابن خلدون نے بتائے ہیں کہ علمی رسوخ، ملکہ، ذہنی براکی اور دنیا و آخرت کے جو ہیں ابن خلدون کے ہیں۔ پھر محمد قطب کو اصرار ہے کہ اسلامی نصب العین شہری کی بجائے آفاقی انسان کا دل دادے ہے۔ سعادت دارین اور روح انسانی کی تطہیر دیگر اہم مدعا یعنی اہم مقاصد ہیں کہ اور انسان کی روح کو جو ہے وہ تازگی بخشنے کے لیے جو علم ہے یہ انسان تک پہنچا ہے۔ اب اگر بات کریں تو اسلامی تعلیم کا جو نصب العین ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس یعنی اہم اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی یہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اسی لیکچر کے اندر۔ تو چلیں بڑھتے ہیں پہلے والے ٹاپک کی طرف۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسلامک موٹو کی، تو یہ ہے حب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ایک شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو جیسے اسلامک جو تعلیمات ہیں ان کا پہلا ایک پوائنٹ توحید ہے، تو اسلامک ایجوکیشن کا بھی سب سے پہلا یہی پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو دل میں رکھنا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے تمام کے تمام انبیاء جو پیغام لے کر آئے تھے وہ صرف اور صرف توحید کا تھا۔ اس میں انسان کے ساتھ محبت نہیں بتائی گئی بلکہ اللہ کے ساتھ محبت کا جو ہے ایک درس دیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ انسان جو ہے نا اپنے انداز اور اپنے مزاج اور اس فکر و عمل جتنے بھی معاملات ہیں اس میں احکام الہی کو جو ہے وہ قائم کر دے، جس میں چاہے وہ کوئی عقلی کام ہو، چاہے وہ قلبی یعنی کہ دل سے ہو، چاہے وہ کوئی کام جو ہے وہ عمل کے مطابق ہو، وہ تمام کے تمام جو احکام الہی کے مطابق جو ہے انسان کے ہونے چاہیے۔ تو یہی جو کانسیپٹ ہے یہ حب الہی ہے۔ اس میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ ٹھہرانا، اور جہاں پر اللہ کی بات آ جائے وہاں پر کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دینا، یہ ہے توحید، یعنی یہی ہے حب الہی۔ تو جب انسان کوئی عمل کرے، کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ طے کر رہا ہو تو کوشش کرے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے عنصر کو اپنے ساتھ شامل کرے تاکہ جو ہے وہ انسان اس حب الہی کے کانسیپٹ سے جو ہے وہ پورا اتر جائے۔ اب موٹو آف اسلامک ایجوکیشن میں جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے سعادت دارین۔ تو سعادت دارین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اسی پہ خوش رہنا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نیک معاملات کی جو ہے اچھے معاملات کی دعا مانگتے رہنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں ایک جو ہے کانسیپٹ دیا گیا ہے، وہ کیا دیا گیا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَّاقٍ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اسے دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ آخرت کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، آخرت میں جو ہے وہ سب سے بہتر اجر ملے گا انسان کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 201 میں فرمایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بلائی دے اور آخرت میں بلائی اور آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ جو ہے
دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دنیا میں جو کچھ ہے وہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا آخرت میں حصہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو بندہ اگر یہ دعا کرے کہ مجھے دنیا میں بلائی دے اور آخرت میں بلائی دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا دے، تو یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ سعادت دارین، دونوں جہانوں کی سعادت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، تو یہ ایک مسلمان کا یا ایک جو اسلامک ایجوکیشنل کانسیپٹس کا جو ہے ہمیں دنیا کے دوسرے کانسیپٹ سے فرق نظر آتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے حسن عمل کا، یعنی کہ کوئی بھی ایجوکیشن جو اسلام کے ریلیٹڈ ہے اس میں حسن عمل کا جو ہے عنصر لازمی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی حسن عمل کی جو دعوت دی گئی ہے، اور کسی ایسے عمل کی قرآن تخصیص نہیں کرتا۔ ہر آدمی کا فرض ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی، گھریلو اور پیشہ ورانہ، قومی اور بین الاقوامی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر حال میں حسن عمل کا مظاہرہ کرے، چاہے وہ پودا لگا رہا ہو، لیکچر دے رہا ہو، لیکچر کے نوٹس لے رہا ہو، علمی تحقیق میں مصروف ہو، خرید و فروخت میں مشغول ہو یا کسی دعوت میں شریک ہو، اسے ہر جگہ حسن عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک جو مسلمان کے اوپر سب سے اہم چیز بھی بتائی گئی ہے، مسلمان کو جو نمونہ دیا گیا ہے وہ تو ہے ہی حسن عمل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن عمل کے ذریعے ہی لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے تھے۔ نیکسٹ موٹو آف اسلامک ایجوکیشن ہے تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ نفس ہے کیا؟ اسلام میں تزکیہ نفس کو خاص مقام حاصل ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اپنے آپ پہ غور کرنا کہ میں نے آج کے دن کوئی غلط کام تو نہیں کیا، میں نے کسی کو ایذا تو نہیں پہنچایا، میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا عمل تو نہیں کیا، یا میں نے تنہائی میں کوئی ایسی بات نہ کر دی ہو، جیسا عمل نہ کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، تو یہ بھی تزکیہ نفس ہی ہے۔ یعنی ہے کیا کہ اسلام نے ہر انسان کو جوہر خودی سے نوازا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ اس جوہر کو جلا دے کر، یعنی کہ اس میں جان ڈال کر نشو و نما کے ارتقائی مراحل طے کرے، تاکہ دنیا و آخرت کی سرفرازیوں کا اہل ثابت ہو سکے۔ نفس انسانی میں لاتعداد قوتیں موجود ہیں، انہیں مثبت کاموں میں لگانا اور منفی امور سے روکے رکھنا مقصد حیات ہے۔ عمدہ اوصاف مثلا محنت، دیانت، امانت، عدل، عزم، اثار، اخلاص اور محبت سے نفس میں پختگی آتی ہے، جبکہ رذائل اخلاق، حرص، بخل، ہوا و ہوس، مکر، تکبر، حسد، خود پسندی سے جو ہے انسان بیمار اور ضعیف پڑ جاتا ہے۔ تو کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ جو تزکیہ نفس ہے اس کو جو ہے ساتھ ساتھ۔ پھر اگلا آ جاتا ہے عبودیت الہی۔ عبودیت الہی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں عبادت سے مراد انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی کامل اطاعت، پرستش و بندگی کرنا، ظاہری پرستش کے ساتھ ساتھ عملی طور پر خدا کے احکامات کو برضا و رغبت اور عاجز و انکساری سے بجا لانا خدا کی عبادت ہے۔ یعنی کہ عبودیت الہی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ انسانوں میں بعض انسان خدا کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے انسان شیاطین کے ہم پیالہ و ہم نوالا ہوتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان صرف اپنے رب کے آگے جھکے اور اس سے تمام آرزوئیں وابستہ کرے اور جھوٹے خداؤں اور شیطانی امور و اعمال سے بچا رہے۔ تو یہ تھی عبودیت الہی۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آ جاتا ہے فروغ انسانیت۔ اسلامی تعلیم کا نصب العین انسانیت ہے، ایسی انسانیت جو روئے زمین کے جملہ انسانوں کی نمائندہ ہو، کسی مخصوص گروہ انسانی کی آئینہ دار نہ ہو۔ صرف اسی قسم کی تعلیم سے دنیا میں صحیح اور پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے، اور اس کے طفیل ہی انفرادی اور بین الاقوامی بے انصافیوں کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ مغربی تہذیب کے بخلاف اسلامی تہذیب میں حقیقی انسانوں کی قدر کی محافظ ہے، اس میں جھوٹی ملمہ کاری یا تعصب و ذات پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم گورے کالے، آقا و غلام کی تفریق کی قائل نہیں، بلکہ اسلامی تعلیم میں ہر وہ انسان جو تقوی کی جو بیس پہ ہے وہ کم بھی اس کا درجہ کم ہوتا ہے، اور تقوی کی بیس پہ ہی اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو اس کا ڈر کا معاملہ ہے وہ اس انسان کو جو ہے وہ بہتر یا پھر کم تر بنائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جو انسان کو بہتر یا کم تر بنائے۔ اگلا ٹاپک ہے نیابت الہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ہم نے اس کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس سے مالک حقیقی کی مرضی کے مطابق ہی حق جو ہے وہ حق نیابت حاصل ہے۔ نیابت کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے مطابق دنیاوی دینی امور و معاملات کا انتظام و انصرام کرنا اور ہدایت خداوندی کی روشنی میں ان کا فیصلہ دینا۔ جو فرد صرف ذاتی خواہشات کے حوالہ سے امور سر انجام دیتا رہتا ہے اور خدا کی رضا کو پس پش ڈال دیتا ہے، وہ نفس کا پجاری بن جاتا ہے اور نیابت الہی سے باغی ہوتا ہے۔ انسان پر یہ زبردست ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ وسائل ارضی و سماوی کی تحصیل و بقا اور ان کی تنظیم و تقسیم میں حکم خداوندی کو مد نظر رکھے اور جائز اختیارات سے تجاوز نہ کرے۔ تو یہ چیز جو ہے نیابت الہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ شخصیت کی ہمہ جہت نشو و نما ہے۔
قرآن کی صدائے باز گشت ہے، یعنی قرآن کی یہ آواز ہے، قرآن کی جو فرد کی زندگی ہے قرآن میں جملہ پہلوؤں یعنی علمی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، تمدنی اور بدنی تک سبھی کو نہ صرف ترقی دینے کی ضرورت ہے بلکہ انہیں مربوط و متوازن کرنا بھی شرعی فریضہ ہے۔ کلو واشربو کا حکم ہے، مگر اسراف سے روک دیا گیا ہے کہ خرچ کرو، اپنے معاملات میں خرچ کرو، لیکن اس میں اسراف نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ فضول خرچی کی حد تک وہ نہ ہو۔ عبادت کا بھی کانسیپٹ دیا گیا ہے، لیکن اتنی عبادت کا کانسیپٹ نہیں دیا گیا کہ جو انسان برداشت نہ کر سکے، کیونکہ انسان کی ضروریات میں کھانا پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، جو ہے ایموشنلی دوسروں کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہونا، اس کے لیے تنہائی کا ہونا، ہر چیز جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے، اور انسان کی ضرورت سے انسان کو نہیں روکا گیا، بلکہ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا آپ خرچ کرنا اس سے روکا گیا ہے۔ مطلب آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے 2-3 دن بات نہ کریں، اب 2-3 دن ریلیکس فیل کریں، ریلیکس فیل کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ اپنی دنیاوی معاملات میں آئیں، لوگوں کے ساتھ جو اٹھیں بیٹھے بات چیت کریں۔ اس کے علاوہ کھانا، اس میں بھی روزے کا ایک کانسیپٹ دے دیا گیا کہ اتنی لمٹ تک آپ بھوکے رہ سکتے ہو، اس کے علاوہ پھر آپ نے کھانا ہی کھانا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ عبادت کریں، لیکن اتنی عبادت نہ کریں کہ آپ کی رات کی نیند بھی خراب ہو جائے، آپ کی صحت کو اثر پڑے، بلکہ ہر کام کے لیے جو ہے یہ انسان کی شخصیت کو بنایا گیا ہے کہ انسان ان تمام معاملات کو ساتھ لے کر چلے گا، تبھی انسان انسان رہ سکے گا۔ اب جو اسلامی تعلیم کے نصب العین میں سب سے آخری ٹاپک ہے وہ ہے حصول قوت، طاقت کا حصول۔ حصول قوت اسلام کی فطرت میں داخل ہے۔ اسلام دنیا میں غالب اور مقتدر ہو کر رہنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر قوت پیدا کرے اور قوت کے سب منابع سے استفادہ کرے۔ علوم، فنون، وسائل، ریاست، قومی اتحاد و یگانگت، ملی شعور، جنگی ساز و سامان، رضاعت، صنعت، تجارت، غرض یہ کہ ہر وسیلہ سے قوت حاصل کرے۔ مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے دب کر نہ رہیں بلکہ اتنی قوت اور ساز و سامان رکھتے ہوں کہ الٹا دشمن پر رعب طاری کر دیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ قوت اور تیار بستہ گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس ذریعہ سے خدا اور اپنے مشترکہ دشمن اور دیگر اعداء پر لرزہ طاری کر دو۔ یعنی یہ جو معاملات ہیں کہ انسان کو، ایک تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر وقت تیار رہیں، کوشش کریں کہ دنیاوی معاملات میں جو دنیاوی چیزیں جن جگہوں پہ استعمال ہونی ہیں ان دنیاوی چیزوں کو بھی تیار کر کے رکھیں، اور ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ ہر طرح سے خود کو ریڈی رکھیں، تاکہ جو ہے آپ ان تمام لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے جو جنگ کا اعلان کرتے ہیں ان کے خلاف جنگ بھی کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ معاشی طور پہ، روحانی طور پہ، سماجی طور پہ، انفرادی طور پہ، جذباتی طور پہ، ہر لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جو ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال سکے۔